حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور جس پاک نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہم ترین کاموں میں سے کتاب اور سنت کی تعلیم عطا فرمانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جہالت کی تاریکیوں کو اپنے وجود پر نور اور اپنے علم کے نور سے روشنی میں بدلا۔ علم کی فضیلت کے لیے کوئی اور بات ہمیں نہ بھی آتی ہو تو اللہ نے کتاب قرآن کا علم اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور میرے نبی نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو قرآن کا علم عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ نے اونچا مقام عطا کیا ہے، اور ایمان والوں سے کئی درجے علم والوں کو بلندی عطا کی۔ عام لوگوں میں اہل ایمان کا درجہ زیادہ ہے، اور اہل ایمان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا درجہ زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکرم العلماء ووقروہم، فرمایا میرے امتیو دین کے علماء کی عزت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ترازو کے پلڑے میں شہداء کا خون اور دوسرے پلڑے میں علماء کے استعمال میں آنے والی سیاہی رکھی جائے گی۔ شہداء کے خون سے زیادہ وزن علماء کی سیاہی کا ہوگا، اس لیے کہ علماء کی سیاہی کے ساتھ دین کے مسائل اور لوگوں کی بھلائی کے لیے لکھا جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں شہید کے خون سے زیادہ درجہ عالم کے استعمال میں آنے والی سیاہی کا ہوگا۔ اب اس پر کہہ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ، شہید کی سب سے اعلیٰ چیز ہے خون، اور عالم کے پاس سب سے ہلکی چیز ہے سیاہی، تو سیاہی کا وزن شہید کی خون سے زیادہ ہوگا تو عالم کے علم کے وزن کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر آپ اندازہ فرمائیں علم ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو علماء دشمن ہیں وہ بھی جاہل کہلانا پسند نہیں کرتے۔ آپ کسی بندے کو جاہل کہہ کے دیکھیں وہ گلے پڑ جائے گا اور علماء کے بارے میں بکواس کر رہا ہوگا، تو اسے کوئی بندہ پوچھے اگر عالم ہونا عزت نہیں تو جاہل کہلایا کرو، اور اگر جاہل کہلاتے ہوئے حیات ہی ہے تو عالم بن جاؤ۔ آپ کو سمجھ آئے تو کہہ لیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں علم کی فضیلت، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا حضور فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، اگلوں پچھلوں سب کا علم مجھ محمد کو عطا کیا گیا، اور ان سب کے علم کو ملا کر بھی آقا کا علم اوپر ہے، اور اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب میری بارگاہ میں درخواست کر یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ یہ ہے علم دوستی، علم کی محبت۔
میں حیران ہوں اس بات پر، جس پاک نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا پڑھیے، قرآن پاک کی پہلی جو آیت آئی اقرا پڑھیے، پہلی وحی نبی پر اترے، اس کا تعلق پڑھنے سے، نبی معلم بن کر آئے، زندگی بھر نبی سکھائے، علم بانٹے، اس نبی کی امت علم کے قریب نہ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، عالم آئے گا، عابد آئے گا، عبادت گزار کو حکم ہوگا چلا جا تو جنت میں، عالم کو روک لیا جائے گا۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا رک جا، تو اکیلا جنت میں نہ جا، جن کو تو نے سکھایا تھا دین، آج ان کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑی عزت ہے علم کی، یاد رکھیے اس بات کو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، الناس کلہم موتا الا العالمون، سرکار نے فرمایا ساری دنیا مردہ ہے، الا العالمون، دنیا میں اگر کوئی زندہ ہے تو وہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے علم کا نور رکھا ہوا۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، علم کے بغیر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور جن میں علم ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ اب اس پر کہہ لیں سبحان اللہ۔ الناس کلہم موتا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سارے لوگ مردہ ہیں، الا العالمون، لیکن جن کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے۔ ہم اس کو زندگی سمجھتے ہیں، گاڑی میں گھومنا، کوٹھی ہو، جائیداد ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس پاگل نے کہا ہے کہ جائیداد، روپیہ، پیسہ یہ محمد کی وراثت ہے؟ ارے میراث محمد کو تو علم کہتے ہیں۔ آپ اگر سبحان اللہ کہہ لیتے، وہ یہی تو مسئلہ ہے، وراثت محمد کو علم کہتے ہیں، وراثت محمد کو علم کہتے ہیں۔ نبی دراہم و دنانیر چھوڑ کے نہیں جاتا، خدا کے عرفان کی دولت لے کر کے جاتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، وراثت نہیں ہوتی نبی کی مال و دولت، اسی لیے میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ جانا کہاں تھا، جہان بدلا ہے، اب بھی ہیں۔ میں ویسے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اب نہیں ہے، تو بتا اس وقت کا حاکم کون ہے دین کا؟ اس وقت کا رسول کون ہے؟ اس وقت کا نبی کون ہے؟ تیرے جیسا لانتی بھی کوئی ہوگا، کہتا یہ ہے کہ نبی وہی ہے، پھر کہتا ہے بھی نہیں۔ جو نہ ہو وہ نبی کیسے ہوتا ہے؟ نبوت جن کی ہے وہ نبی زندہ ہے، رسالت جن کی ہے وہ رسول زندہ ہے، دور جن کا ہے وہ آقا زندہ ہے، خادم جن کے ہیں وہ مالک زندہ ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، اگر دنیا میں رحمت برس رہی ہے تو رحمت للعالمین زندہ ہے۔ علم نور ہے، اندھیرے میں نہ جیو۔ علم زندگی ہے، مردو والی زندگی نہ جیو۔ نبی پاک نے فرمایا زندگی صرف اس کے پاس ہے جس کے پاس علم ہے۔ علم ہے، علم کے بغیر مردہ لاشیں، علم ہے تو زندگی ہے۔ اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، سلام اس نبی کی ذات گرامی پر جس نے اتنی فضیلت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، یہ اہل علم، یہ علماء کی عزت، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور عزت کا تاج کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، میری رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو میرے نائبین پر، میرے خلفاء پر، میرے خلیفوں پر۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، لوگوں کو میری احادیث بیان کریں گے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ،
اور مجھ محمد کا دین لوگوں کو سکھائیں گے، وہ جو قیامت تک سکھائیں گے ان کو میں محمد اب دعا دے رہا ہوں۔